بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اسلام میں خاصی مقبولیت رکھتی ہیں، اور یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ یہ کون تھیں، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق رہا، یہ کتنے عرصے تک زندہ رہیں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیثیں لوگوں تک پہنچائیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح، اور کیسے آپ رضی اللہ عنہا کو سب عورتوں میں سے ممتاز کیسے قرار دیا گیا، اور آپ رضی اللہ عنہا پر کیسی تہمتیں بھی لگائی گئیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے، اور ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ازواج میں سے ایک ہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیوی تھیں۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ عورت کیسے مرد، سیاستدانوں یا جنگجوؤں سے زیادہ باشعور ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، آپ رضی اللہ عنہا ایک شاندار دماغ اور ایک قابل ذکر یادداشت کی تھیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 44 سال بعد تک مسلمانوں کی خدمت کی، اور آپ رضی اللہ عنہا مذہبی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی تقریبات میں بھی شامل رہتی تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں بیان کرنے کے لیے بھی خاصی مشہور ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو میں نے آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بیان کیا، تو اب آتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا کی ابتدائی زندگی پر۔ تو ناظرین، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا 613 یا 614 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان زینب رضی اللہ عنہا تھا، اور آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معتبر صحابہ میں سے ایک تھے۔ اور ناظرین، یہاں پر اپنے سے بنائی گئی کہانیوں سے بہتر یہ بتانا لازمی ہے آپ لوگوں کو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے سالوں کے بارے میں بہت ہی کم معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ناظرین جو آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پسندیدہ مشغلہ جھولنا اور گڑیا سے کھیلنا تھا۔ اور یہاں پر ایک واقعہ یہ بھی بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پروں والے گھوڑے سے کھیلتے دیکھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بمشکل 5 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ گھوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسکرا کر جواب دیا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے تو پروں والے گھوڑے تھے۔ تو ناظرین، اسی واقعے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اتنی باتیں بچپن سے ہی معلوم تھیں۔ اور ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی ذہین، مذہبی اور تاریخی معاملات میں اچھی یادداشت کی مالکہ تھیں، نیز اتنی کم عمری میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کمپیوٹر جیسی یادداشت تھی جو کبھی ناکام ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور ناظرین وہ شاید ہی کبھی کسی چیز کو سن کر بھولی ہوں۔ اور ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر بمشکل 8 سال تھی، پھر بھی انہیں اس تاریخی اور اہم اقدام کے بارے میں معمولی تفصیلات بھی برسوں بعد یاد رہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ ایک شخص جو آپ کو ریشمی کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا اور مجھ سے کہا اب وہ آپ کی بیوی ہے، تو اسے ننگا کر اور دیکھو۔
اور یہ تم ہی تھی۔ میں پھر اپنے آپ سے کہوں گا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ضرور ہوگا۔ تو ناظرین یہ حدیث کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7011 سے ملتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے شادی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور سودا بنت زمار رضی اللہ عنہا کی منگنی ایک ہی وقت میں کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی جو 3 سال تک آپ کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اس کے بعد نوجوان دلہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے گھر میں چلی گئیں جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک کمرے پر مشتمل تھا، اور ناظرین یہ گھر مٹی اور کھجور کے درختوں سے بنا ہوا تھا۔ کمرہ کھجور کے پتوں کے گدے سے آراستہ تھا جس کے نیچے ایک چٹائی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک معمولی کمرے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں بول چال بن گئیں۔ اور ناظرین خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس وقت نکاح کیا جب میں 6 سال کی تھی، اور جب میں 9 سال کی تھی تو مجھے آپ کے گھر میں داخل کرایا گیا۔ اور ناظرین یہ حدیث بھی ہمیں حدیث نمبر 1422 میں ملتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز کیا سوائے مریم بنت عمران کے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ناظرین فرشتوں نے سبز ریشم میں لپٹی ہوئی اپنی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس خاتون کی تصویر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے ساتھی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھی جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان کے گھر یعنی آپ کے کمرے میں اس دن ان کی گود میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کے کمرے میں دفن کیا گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ ایک مسلمان پیدا ہوئی تھی اور پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی تھی، اور اپنے ابتدائی سال تمام مخلوقات میں سے پاکیزہ اور بہترین مخلوق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ اور ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کی منفرد خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اپنی کسی بیوی کے بستر پر وحی نہیں آئی تھی۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ کو تمام عورتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اور ناظرین عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا مردوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین آپ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی بھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی سختیوں میں مبتلا تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غربت اور بھوک برداشت کی۔ اور ناظرین بہت سے ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دونوں نے 2-3 مہینے بغیر پکائے گزارے، وہ اس وقت جو کچھ کھاتے تھے وہ صرف کھجور اور پانی ہی ہوتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ ایک مثالی ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، اسی لیے وہ اتنی جاندار ہو گئیں کہ مردوں کو پڑھانے کے قابل ہو گئیں اور حدیث کی ترسیل میں اجازت اور دستاویز کا ذریعہ بھی بنی۔ ناظرین اب وہ واقعہ آتا ہے جب منافقین کے ایک گروہ نے آپ رضی اللہ عنہ پر ایک الزام لگایا جو کہ ان پر ایک تہمت تھی۔ ناظرین منافقین کا ایک گروہ جو بظاہر مسلمان نظر آتا تھا لیکن حقیقت میں نہیں تھا، ہر ممکن موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں خلل ڈالنے کے لیے چیزوں اور واقعات کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ ان کی صاف ستھری نجی زندگی کی توہین اور بدنامی کی جرات بھی کر سکتے تھے۔ اور ناظرین افق کا واقعہ اسی سے منسلک ہے کہ جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے طرف سے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا، جب ان مستلق سے واپسی کے لیے مارچ کا حکم دیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں نہیں تھیں، وہ ہار تلاش کرنے گئی تھی جو انہوں نے گرا دیا تھا، جو انہیں ان کی والدہ نے تحفے میں دیا تھا، کیونکہ وہ چیمبر جس میں وہ سفر کر رہی تھیں پردہ پڑا ہوا تھا اور ان کی غیر موجودگی اس وقت تک محسوس نہیں کی گئی جب تک کہ فوج آرام کے لیے اگلے سٹاپ پر نہیں پہنچ گئی۔
اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ ایک فوج کا قافلہ چلا گیا ہے تو وہ وہیں ٹھہر گئیں اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئیں، اس امید پر کہ جب ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جائے گا تو کوئی انہیں لینے کے لیے واپس آئے گا۔ اور ناظرین، رات ہو گئی تھی اور وہ وہیں پر سو گئیں۔